مائی نیم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سید علی احسان رضا، اور عید نبی النور شریف کے جلوس کی گردش کے لیے ہم لوگ صبح سے الحمدللہ گائے بگائے مختلف جلوسوں کی جانب گامزن ہو رہے ہیں، اور ابھی ڈاکخانہ چورنگی پر اس وقت ہمارے ساتھ بہت بڑا جلوس ڈاکٹر عطاء المصطفیٰ جمیل راٹھور صاحب کی قیادت میں یہاں پر جاری ہوا ہے، اور اس حوالے سے ہم لوگ موجود ہیں، اور ڈاکٹر جمیل راٹھور صاحب انشاءاللہ اس جلوس کے حوالے سے اپنے خیالات افکارات کا اظہار فرمائیں گے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین کہ کتنی پبلک آج اپنے آقا کریم علیہ السلام کے یوم ولادت کو منانے کے لیے یہاں پر جاری نکلی ہے، اور آپ تمام احباب کو عرض نیوز کی جانب سے یوم ولادت کی بہت بہت مبارکباد۔ آئیے ناظرین ڈاکٹر جمیل راٹھور سے۔ الحمدللہ آج یوم میلاد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کائنات نے جانے کیسے کیسے عظیم دن دیکھے، لیکن آج سے بڑھ کر عظیم دن نہ آسمان فلک نے دیکھا نہ فرش زمین نے دیکھا، اس لیے کہ آج کے دن اللہ کا محبوب اس کائنات میں وجود مسعود کے ساتھ آیا۔ اطراف و اکناف میں دیکھیں دیوانے نکلے ہوئے ہیں، نعتوں کے ترانے زبانوں پر ہیں، یا رسول اللہ کے نعرے ہیں، تاجدار ختم نبوت کے نعرے ہیں، لبیک یا رسول اللہ کے نعرے ہیں، اور ہر کوئی یہ چاہتا ہے مجھے رسول اللہ کے در سے غلامی کی سند مل جائے۔ تو غلامی کی سند لینے کے لیے آج دیوانے حاضر ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کا، اور اگر میں لیاقت آباد میں اس وقت کھڑا ہوں ڈاکخانے پر، تو کوئی گھر ایسا نہیں، کوئی بچہ ایسا نہیں جو گھر میں موجود ہو۔ اس کا مطلب ہے پورا پاکستان میلاد منانے والوں کا ملک ہے الحمدللہ، پوری دنیا میں مولود۔ میں سمجھتا ہوں اگر یہ فوٹیجز پوری دنیا میں چلی جائیں، اگر ایسا ڈرون ہو، کوئی ڈیموگرافی ایسی ہو کیچ کر سکے، مجھے نہیں لگتا کہ ممکن ہو، اس لیے کہ ہر سڑک پر ہی دیوانوں کا رش ہے۔ لیکن ہم نے دیکھا یمن میں بڑا جلوس نکلتا ہے، ترکیہ میں بڑا جلوس نکلتا ہے، دنیا کے 58 اسلامی ممالک بلکہ انگلینڈ میں، امریکہ میں اور گوشے گوشے میں نکلتا ہے، لیکن یہ جو جوش اور جذبہ جنوں ہمیں لیاقت آباد میں نظر آیا، کراچی کی سڑکوں پر نظر آیا، یہ انمول ہے۔ بس رسول اگر اسے قبول کر لے اور ہمارا رب قبول کر لے تو ہم سب کے لیے یہ جلوس اور جلسہ باعث بخشش اور شفاعت بن جائے۔ بس اسی جذبے کے ساتھ کہ ہم مدنی ہیں، ہم محمدی ہیں، ہم محمد کے غلام ہیں، اور بتانا چاہتے ہیں ہم ختم نبوت کے پاسبان ہیں، اور وہ سارے کے سارے سن لیں، چاہے وہ حکمران ہو، چاہے وہ قاضیان وقت ہو، اگر ختم نبوت میں چھیڑ چھاڑ کی نا تو ہمارے یہ سینے گولیاں کھانے کے لیے حاضر ہیں الحمدللہ، اور ہم پھر نہیں رکیں گے۔ ہم پھر جب میرے نبی کی عظمت کو اگر کوئی چھیڑے گا تو ہم کسی کی عظمت کو نہیں مانیں گے۔ یہ سیاست نہیں، رسالت کا معاملہ ہے جناب، لہٰذا سیاست نہ کیجیے اس معاملے میں۔ قادیانی جس دن کہیں گے کہ ہم نان مسلم ہیں، قبول کر لیں گے تو ان کو کچھ حق مل جائے، حالانکہ وہ مرتد ہیں، لیکن پھر بھی ہم انہیں کچھ حق دے دیں گے۔ جس طرح عیسائیوں کو ملا، ہم ان کا احترام کرتے ہیں، ہم ان کا ہندوؤں کا احترام کرتے ہیں، سکھوں کا، ان کا اپنا مذہب ہے، لیکن قادیانیوں کا کوئی مذہب نہیں، کوئی کتاب نہیں، ان کا کوئی عبادت خانہ مسجد نہیں، وہ سب چربہ ہے اسلام کا، اور وہ فیک ہے، وہ پروکسی ہے اسلام کی، اور اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں۔ تو یاد رکھ لیجئے آج غلامان مصطفیٰ یوم میلاد مصطفیٰ پر عہد کر رہے ہیں کہ اے پیارے نبی، جس طرح یمامہ میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے بدری غیر بدری سارے صحابہ کو بھیجا، اور سارے صحابہ نے اپنے سینے چاک کر کے عشق و مستی سے سرشار ہو کر اس قادیانی جو اس دور کا مسلمہ کذاب تھا اس کو واصل بجہنم کیا، تو آج بھی آپ کے دیوانے جھوٹے نبوت کے دعویداروں کو واصل بجہنم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ قاضی صاحب سن لیجئے، قاضی فائز عیسیٰ صاحب سن لیجئے، اگر یہ میڈیا چلا سکے تو ضرور چلائیے۔ قاضی صاحب وقت ختم ہو رہا ہے، آپ جلدی فیصلہ کر لیجئے، یہ نہ ہو کہ آپ کا وقت ختم ہو جائے۔ یقین جانیے ہم اپنے سر کٹوانے کے لیے تیار ہیں۔ میرے نبی کی عصمت، میرے نبی کی ناموس، میرے نبی کی ختم نبوت پر اگر آپ کے قلم نے اس دفعہ بہک کر کچھ اور لکھ دیا تو پھر یہ دیوانے بہکیں گے نہیں، ان کو ڈائریکشن پتا ہے، ان کو سمت پتا ہے کہ کہاں پر کس کو تلاش کرنا ہے۔ یہ وارننگ ہے، یاد رکھ لیجئے، اور وارننگ اس لیے ہے کہ آپ جو کچھ سیاست میں کھلواڑ کر رہے کرتے رہیے، لیکن نبی کی عصمت و ناموس پر اگر آپ نے ایک زبر زیر پیش بھی اوپر نیچے کر دیا تو پھر میرے خیال میں آپ کا وقت اور مہلت ختم ہو جائے گا۔
تو آج ربیع الاول پہ ہم سب یہ عہد کرتے ہیں بھائی. کل ایک ثانیہ ہوا کہ شارع فیصل پر قادیانیوں نے جب ختم نبوت کے جھنڈے لہرائے تو ان پر پتھراؤ کیا. یہ مسجدیں بنا رہے ہیں کم بخت ہمارے نام سے. یہ مسجد ہمارے نام پہ پیٹنٹ ہے, یہ ہمارے نام پر اس کا آنر ہے, یہ ہمارے نام پر رجسٹرڈ ہے. اگر اتنا ہی شوق ہے تو کہہ دیجئے مرزا قادیانی ملعون جہنمی ہے, اس پر سارے مسلمانوں کی لعنت ہے, یہ کہہ دیجئے. تو پھر آپ بھی ختم نبوت کے نعرے لگائیے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا قادیانی تمہارا وقت ختم ہو رہا. ہم نے پتہ ہے کہ تم نے بڑے اونچے اونچے عہدوں پر اپنے کارندے بٹھا دیے ہیں, لیکن یہ جب نوجوان نکلے نا پاکستان بنگلہ دیش بھول جائے گا آپ کو. اور یہ سیاست کے لیے نہیں نکلیں گے, یہ اپنے نبی کی رسالت کے لیے نکلیں گے انشاءاللہ. لہٰذا یہ وارننگ بھی ہے اور یہ تنبیہ بھی ہے کہ عظمت اور رسالت کے معاملے میں آپ خاموش ہو جائیے. آپ پہ تو ویسے ہی بہت سارے الزامات ہیں, انصاف کی آپ نے چادر کو تار تار کر دیا, لیکن رسالت کے معاملے پہ کچھ کریں گے تو انشاءاللہ ہم خود بھی جانیں لٹائیں گے, اپنے بچوں کو بھی قربان کر دیں گے. اور جب بچہ ایک بچہ بھی بچ گیا تو پھر آپ بھی نہیں بچیں گے انشاءاللہ.